تو اس آیت کو بھی ہم لوگ نشان لگا لیتے ہیں اور اپنے زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کون سی وہ رکاوٹ ہے جو کہ مجھے نماز سے روکتی ہے۔ آیت نمبر 91، تو آیت نمبر 65 تھی سورہ مائدہ، آیت نمبر 91، اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر اس وقت 94 پر ہیں سورۃ المائدہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں کی اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جانور جو اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارہ میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب کسی نے اس حرکت کا اعادہ یعنی دوبارہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہاں پر احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا جا رہا ہے اور اس کا کفارہ بھی دینے کی بات بتائی جا رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پر احرام کی حالت میں اس زمانے کی جو صورتحال، جو سفر کا معاملہ ہوتا تھا، اس میں زمین پر تو شکار ہوتے تھے، پھر سمندر کا سفر ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا، پس بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ یہاں پر جیسا کہ سمندر کے بارے میں پہلے بھی ہم اس کو پڑھ لے چکے ہیں، لیکن دوبارہ سے بھی اس کو دیکھ لیجئے کہ سمندر کا کھانا ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے نا، اور سمندر کا مردار بھی ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث موجود ہے جس کو کہ ہم کو سمجھ لینا چاہیے، جس سے کہ آپ کو پختہ ہو جائے کہ سمندر کا مردار ہمارے لیے کیسے حلال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے کنارے پر ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا جس کے سردار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ لوگ کوئی 300 تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان میں سے تھا، ہم ابھی راستے میں ہی تھے تو جو ہمارے توشے تھے وہ ختم ہو گئے۔ کیسے اللہ کے مجاہد نے اور حزب اللہ نے جنگیں لڑی ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنی جانیں کھپائی ہیں۔ رسد کچھ نہیں ہوتا تھا زیادہ، کچھ لے کے چل پڑتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے توشے ختم ہو گئے۔ امیر لشکر کو جب یہ علم ہوا تو حکم دیا کہ جو کچھ جس کے پاس ہو وہ میرے پاس لاؤ، چنانچہ سب جمع کر لیا گیا۔ اب یہ جو سب جمع شدہ چیز تھی اس کو ایک مقرر مقدار یعنی ایک ڈیفینٹ جو بھی اس کی کوانٹٹی تھی وہ ہر ایک کو بانٹ دیا انہوں نے، یہاں تک کہ آخر میں ہمیں ہر دن 1 کھجور ملنے لگی۔ آخر میں یہ بھی ختم ہو گئی، پورے دن کے لیے 1 کھجور۔ اور آپ کو پتہ ہے جنگ تبوک میں تو یہ حال تھا کہ 1 کھجور 3 آدمی کے اوپر دی جاتی تھی۔ ایک آدمی پہلے اس کو تھوڑا سا چوستا اور پھر اس کو نکال کر دوسروں کو دیتا، اور پھر وہ تھوڑا سا چوستا اور پھر اس کو نکال کر تیسرے کو دیتا۔ اللہ اکبر! اس طرح سے جنگ تبوک میں مسلمان اس بے سر و سامانی کی حالت میں اتنے بڑی رومن حکومت سے لڑنے گئے جن کے پاس سر و سامان کی کوئی کمی نہ تھی، اور پھر فتح یاب ہو کے واپس آئے۔ تو کہتے ہیں کہ 1 کھجور ملنے لگی، آخر میں یہ بھی ختم ہو گئی۔ اب سمندر کے کنارے پہنچ گئے، دیکھتے ہیں کہ کنارے پر ایک بڑی مچھلی ایک ٹیلے کی طرح پڑی ہوئی ہے۔ سارے لشکر نے 18 راتوں تک اسے کھایا۔ وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی گئیں تو اس کے نیچے سے ایک اونٹ کے اوپر سوار نکل گیا اور اس کا سر اس پسلی کی ہڈی تک نہ پہنچ سکا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس کا نام امبر تھا، یعنی اس مچھلی کا نام، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ مردہ ملی تھی، اور مردہ ہی ملی تھی نا، تو صحابہ نے آپس میں کہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، اس وقت سخت وقت اور تکلیف میں ہیں، اسے کھا لو۔ ہم 300 آدمی 1 مہینہ تک وہیں رہے اور اسی کو کھاتے رہے، یہاں تک کہ ہم موٹے تازے اور تیار ہو گئے۔ اس کی آنکھ کے سوراخ میں سے ہم چربی ہاتھوں میں بھر بھر کر نکالتے تھے۔ 13 شخص اس کی آنکھ کی گہرائی میں بیٹھ گئے تھے۔ اس کی پسلی کی ہڈی کے درمیان سے سانڈنی یعنی سانڈ کے اوپر بیٹھا ہوا سوار گزر جاتا تھا۔ ہم نے اس کی گوشت اور چربی سے مٹکے بھر لیے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے
اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے روزی تھی جو اللہ جل شانہ نے تمہیں دی، کیا اس کا گوشت اب بھی تمہارے پاس ہے؟ اگر ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو ہمارے پاس تو تھا ہی، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور خود آپ نے بھی کھایا۔ تو مسلم کی ایک اور روایت میں یہی مچھلی جو کہ ویل کے شکل کی تھی، اور بعض لوگ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن یہ حدیث سے ثابت ہے کہ سمندر کی ساری چیزیں حلال ہیں، اس کا مردہ بھی حلال ہے۔ تو یہی ایک دفعہ جب ابھی بات ہو رہی تھی جنگ تبوک کی کہ اس لشکر کو بھی ایک سمندر کے کنارے اسی طرح یہ مچھلی ملی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لشکر تھا، اور سب نے اس میں سے کھایا بھی، اس کو ذخیرہ بھی کیا، اور اس طرح اس لشکر کا سامان اور کھانے پینے کا معاملہ اللہ رب العالمین کی غیبی مدد سے طے پایا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر سورہ مائدہ کی 97 پر ہیں۔ اللہ نے مکان محترم یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں مددگار بنایا ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی۔ لیکن اگر تمہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی طرف سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ خام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے چیزوں کو مان رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، یعنی انہی کو فالو کرتے رہیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ تو یہاں پر اب ہمارے پاس اذان ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اذان کے بعد آگے چلیں گے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ اب اس گروپ میں تو الحمدللہ قریب 150 لوگ ہر دن سنتے ہیں پروگرام۔ جو لوگ نئے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ پلیز آپ سب لوگ تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں، اور جن لوگوں کی وجہ سے کچھ اور لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں، مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں کو بھی کہا تھا، میں نے فلاں کو بھی کہا تھا، اور وہ بھی سن رہی ہیں، میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کو سکینت گروپ سے آپ جوڑیں، آپ خود بھی جڑیں اگر آپ نہیں جڑے ہیں، یا اگر آپ کا نمبر ہمارے پاس نہیں ہے ٹیلی فون نمبر، تو پھر ہم لوگ اس طرح سے آپ کو نہیں پہچان رہے نا جیسا کہ پہچاننا چاہیے۔ تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ سب سے ضرور میرا وہ رابطہ ہو جائے جو کہ اس قرآن کے تعلق کی وجہ سے جیسا رابطہ کے مناسب ہے، اور ایک محبت کرنے والا رابطہ رہنا چاہیے ہمارے درمیان۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی دلوں کو کے لیے یہی رکھا ہے کہ ایک جسم کی طرح ہیں ایمان والے سارے نا، تو ہم اگر آپ کو پہچانے نا تو پھر ہم اور آپ جسم کیسے بنیں گے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جیسا کہ آج غوثی آپا نے ایک بات کہی کہ مجھے کسی نے کہا تھا، ماشاءاللہ ڈاکٹر نور جہاں نے، تو میں سن رہی ہوں، اور میں نے بھی آگے کسی کو اور کو بھی بتایا ہے اور وہ بھی آ رہی ہیں۔ تو میری غوثی آپا سے ضرور ریکویسٹ ہے کہ پلیز ضرور ہم کو اس پروگرام کے بعد کال کریں، اور انشاءاللہ بات کرتے ہیں، اور آپ ضرور اپنے لیے جن لوگوں کو آپ نے سننے کو کہا ہے اور جو سن رہے ہیں ان کا نمبر ہم لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ سکینت گروپ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس جو گروپ ہے اس میں قریب 600 لوگ ہیں، اور 2 سکینت گروپ فل ہو چکا ہے، تیسرا ہم نے اس بار بنایا، وہاں پر بھی اب 100 لوگ آ چکے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے نہیں ہیں کسی بڑائی کے لیے، اعوذ باللہ من ذالک، نیت یہ ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ چلے اور ہمیں بھی یہ بات پتہ چلے کہ ہمارے اوپر اس گروپ کے اندر آنے کی بھی ذمہ داری موجود ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی بھی موجود ہے، اور الحمدللہ اگر ہم کہیں پر اللہ کی کتاب کے لیے جڑ رہے ہیں نا تو یہ سب سے بڑی
انسان کے لیے کسی ایک توفیق ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کو انسان اپنے لیے پکڑ کے لے کے چلے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے کسی گروپ میں نہیں جڑنا، لیکن اگر کوئی گروپ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، اور یہ گروپ بندی کے لیے نہیں ہے، یقین جانیں ہم میں سے کوئی کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتا، صرف یہ گروپ پہچان کے لیے ہے، نام کے لیے۔ تو کیا آپ نہیں اللہ کے ہاں اس بات کو لے کے جانا چاہتے ہیں ہمارا آپ کے اللہ ہم ایک ایسی جماعت سے جڑے تھے جو آپ کی حزب اللہ، جو آپ کی جماعت تھی، تو وہاں پر تو ہمیں ضرور کسی نہ کسی گروپ کا نام چاہیے ہوگا، کسی کا وسیلہ چاہیے ہوگا، کسی کی سفارش چاہیے ہوگی۔ تو دنیا میں اگر ہم ان چیزوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھیں تو پھر آخرت میں یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ کیسے بنیں گی؟ تو وہ جماعتیں، وہ گروپ جو اللہ کے دین کا کام کر رہی ہیں، ان سے کہیں نہ کہیں پر میرا تعلق ایسا ہو جائے کہ ہم اللہ کے آگے سفارش رکھیں اپنے حق میں بھی کہ یا اللہ ہم نے آپ کے اس گروپ اور اس جماعت کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ اور محبت اور تعلق قائم رکھا تھا۔ اور محبت کو تو ہر لمحے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ وہ محبت ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے آخرت میں بڑی قیمتی ثابت ہونے والی ہے۔ ہم حدیث بار بار یہ سنانا اس لیے چاہتے ہیں تاکہ جن کو نہیں پتہ ان کو پتہ چل جائے کہ میری دوستیاں میری اپنے مرضی کے دوستوں سے تو ہے، میری دوستیاں میرے اپنے لیول کے لوگوں سے تو ہے کہ یہ کلاس ہے میری تو میرے کلاس کے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن میری دوستیاں اور میری محبتیں اللہ کے ان بندوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے جن سے ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا جو درجہ ہے، حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت اونچے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے بہت نورانی ہوں گے، اور وہ اللہ سے اتنے قریب ہوں گے کہ ایون انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس عمل کی وجہ سے یہاں یہ ان کو منزلت ملی ہوئی ہے، یہ بڑائی ملی ہوئی ہے اور یہ قربت ملی ہوئی ہے اللہ کی۔ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور یہ اللہ کا ذکر سب جمع ہو کر ایک جگہ کیا کرتے تھے، اور اللہ کے ذکر کے مجالس میں شریک رہا کرتے تھے اپنے گھروں سے نکل کر۔ ابھی اس وقت ہم اپنے گھروں میں سے نکل کر نہیں ہیں، لیکن جو نکل سکتا ہے وہ نکلے، اور الحمدللہ ہمارے پاس فزیکل کلاس یہ ہوا کرتی تھی، آج رکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن جو لوگ نہیں آ سکتے اور دور ہیں اور نہیں آ سکتے ان کے لیے یہ جو ہے نا مجلس فون کے اوپر، یہ بھی ایک اللہ کے ذکر کی وہی مجلس ہے جس میں آپ کا موجود ہونا آپ کے لیے گواہی لکھا جائے گا۔ یہ فرشتے جو اللہ کے ذکر کے مجالس میں ہیں وہ آپ کا اور میرا نام لے کے اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس بات کی ضرورت ہمیشہ ہمارے لیے ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کے ساتھ ایک بندھ جائیں جو ہمیں کبھی دور نہ ہونے دے اللہ کے ذکر سے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہی کہنا تھا میرا کہ جو لوگ ہیں ماشاءاللہ نئے لوگ، زیادہ تر پرانے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ پرانے لوگوں سے میری گزارش ہے پلیز تھوڑا نئے لوگوں کو بات کرنے دیا کریں، اس لیے کہ جو آپ کی ضرورت ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے ہم تک کیسے پہنچنا ہے، لیکن نئے لوگوں کو نہیں پتہ، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو تھوڑی سا تو ان کی آواز پہنچ جائے، تھوڑا سا ان کی توجہ ان کی طرف متوجہ ہو جایا جائے۔ تو پلیز پرانے لوگوں سے میری گزارش ہے، آپ کی یہ قربانی اور آپ کا یہ رکنا انشاءاللہ آپ کو اجر دے گا، اس لیے کہ آپ اپنے ذات کے اوپر دوسروں کو فوقیت دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ صرف یہی نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں بول لوں، میں سلام کر لوں اور میں جو ہے نا میری آواز پہنچ جائے، بلکہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا موقع ملے تاکہ وہ بھی خوشی محسوس کریں، تاکہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کریں۔ اس لیے کہ آپ تو ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی جوڑنے کی ضرورت ہے جو اب تک اس طرح جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب اس بات کا خیال رکھیں گے۔ تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں اپنے اس درس میں، اور آگے کیا ہے کہ یہ جو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور خام، یہ ساری وہ اونٹ کے اقسام تھے جو کہ مشرکین مکہ اس وقت اللہ کے نام پر اور اللہ کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اس کے مختلف چیزیں یہ تفہیم قرآن میں موجود ہیں انشاءاللہ۔ میرے پاس چونکہ اب زیادہ ٹائم نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے بڑھ جایا جائے۔ آگے جو آیت آ رہی ہے اس کی فکر ہم کو زیادہ ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ دینے کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ وہ آیت ہے آیت نمبر 105، اپنے پاس نشان لگائیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 105 پارہ نمبر 7۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اس کا حوالہ ہم پہلے بھی بہت دفعہ آپ کو دیتے رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آج وہ آیت پڑھتے ہیں۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل
اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دو باتیں ہیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو دوسروں کی گمراہیوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گمراہی میں لے جاتا ہے۔ بعض اوقات دوسروں کے اعمال کی وجہ سے، دوسروں کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہم بھی وہی کرنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اسی طرح ہمارے بھی اعمال خراب ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان سے تھے، یعنی مقابلے بازی کی وجہ سے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتائی کہ انسان اپنی نجات کی فکر کرے۔ ہم اس بات کے اوپر آگے آئیں گے کہ بس اپنی نجات کی فکر نہیں کرنا ہے، لیکن آپ اور ہم یہ دیکھیں بعض اوقات بے معنی چیزوں میں پڑ کے ہم وہ موقع، وہ اپرچونیٹی، وہ فیسلٹی ہم جو ہے نا اس سے محروم ہو جاتے ہیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ مثلا ایک دفعہ ہم نے یہ بات کی تھی آپ سے، آپ کو یاد ہوگا، حال میں رہنا سیکھیں ہم یا تو ماضی میں ہوتے ہیں، میرا دماغ کبھی ماضی میں سوچ رہا ہوتا ہے، کبھی مستقبل میں چلا جاتا ہے، کبھی پاسٹ کی فکر اور غم، اور کبھی فیوچر کا خوف انسان کو ہوتا ہے۔ تو آج کا دن جو ہے نا، آج اس کے استعمال کی فکر میں لگ جائیں، ہم لوگ اپنی فکر میں لگیں اور آج کی فکر میں لگیں۔ میں اس سے کیا کیا لوگوں کی فکروں میں دماغوں کو لگا کے رکھنا، لوگوں کے غموں میں مبتلا رہنا، کوئی ایسے نہیں کر رہا، کوئی ویسے نہیں کر رہا، دنیا ادھر کیوں جا رہی ہے، دنیا ادھر ہی جائے گی جدھر اس کو جانا ہے۔ آپ کو اور ہم کو اپنا ٹریک صحیح رکھنا ہے، وہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان، اسی لیے کہا گیا کہ حسن اسلام کی سب سے، کسی بھی انسان کا حسن اسلام یعنی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے معنی چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کی فکر صبح کے وقت میں اس طرح رکھنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کتنے لوگ ہیں، آپ یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں آپ میں سے، جب ہم نے یہ بات کی کہ ہم صبح اٹھ کر کے اپنی نیت کو سب سے پہلے خالص کریں گے اور ہر کام انما الاعمال بالنیات کے نظر سے کریں گے، کتنے لوگوں نے کھانا پکایا ہے اس نیت کو کرتے ہوئے؟ آپ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہ اجر گم کر لیتے ہیں دوسری بیکار کی بہت ساری فکروں کو رکھتے ہوئے۔ کتنے لوگوں نے وضو کے بعد یہ دعا پڑھی ہے جس سے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ہم حال کا جو اجر ہے نا، اپنی فکر کے بجائے پتہ نہیں کہاں کہاں کی فکروں میں مبتلا رہتے ہیں، اور دنیا کی فکروں میں بہت زیادہ مبتلا رہنے کی وجہ سے، ہر وقت کام میں مبتلا رہنے کی وجہ سے نہ میری نمازیں وقت پر ہو رہی ہیں، نہ نمازوں میں میرا دل لگ رہا ہے، نہ نماز کے بعد مجھے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے کہ میں اللہ کے یاد میں بیٹھوں، نہ میں رباط کا اجر حاصل کر پاتی ہوں، نہ میں دعاؤں کا اہتمام کر پاتی ہوں، نہ میں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ پاتی ہوں، نہ میں کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر پاتی ہوں، نہ میں لباس سے پہلے کچھ کر پاتی ہوں۔ یعنی یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں نا، اس سے اور بھی بڑی بڑی باتیں ہیں، نہ میں تلاوت قرآن کر پاتی ہوں، نہ میں درس کو سن پاتی ہوں۔ ابھی کسی سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت لوگوں کو دیا ہے نکھت نمبر، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کون 2 گھنٹے بیٹھ کے اتنا سنے گا، یہ تو میں تو اپنا قرآن پڑھ ہی لیتی ہوں۔ یہ کیا درس والوں کو اور دوسرے لوگوں کے لیے بیٹھنا ہے؟ یہ آپ کا اپنی ذات کے لیے بیٹھنا ہے، اپنی فکر کریں، نہ یہ اللہ کے لیے بیٹھنا اللہ کو بھی کچھ فائدہ نہیں دیتا، یہ ہم کو اور آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ دنیا کے لیے تو ساری زندگی ہم نے دنیا کو دے دی، کیا فرق پڑا، کیا لے لیا ہم نے دنیا سے اور کتنے فائدے اٹھا لیے ہم نے دنیا سے۔ یہ جو چند روزہ زندگی ہے، اگر بہت کچھ کما بھی لیا ہے اور بہت کچھ حاصل بھی کر لیا ہے تو کل اس کو چھوڑ کے جانا ہے آپ کو اور ہم کو۔ صبح کے وقت میں ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ الحمدللہ اللہم اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک الخیر ما فی ھذا الیوم نصرہ و نورہ و برکتہ و ہداہ و فتحہ۔ 5 چیزیں ہیں جو ہمیں سکھائی گئیں کہ اس دن کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس میں میری مدد کرے، اس کے اوپر مجھے فتح عطا کرے، اس میں مجھے برکت عطا کرے، اس میں مجھے ہدایت عطا کرے، اور اس میں مجھے نور عطا کرے۔ اب اگر آپ انہی چیزوں کو کبھی ہم سوچتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے سبحان اللہ، ہمیں کتنی بصیرت پہلے سے دے دی گئی ہے، مگر ہم سوچتے کم ہیں۔
اب اس دن کو فتح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر مدد کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میرا دن میرے ہاتھ سے نکل جائے اور میں آخرت کے لیے کچھ جمع نہ کر سکوں۔ مجھے میری مدد فرما میرے اپنے نفس کے اوپر، شیطان کے اوپر، یہ جو 4 چیزیں ہیں، یہ جو بیٹل فیلڈ ہے ہمارا 4، اس کے اوپر مدد کر، اس کے اوپر میرے لیے روشنی بن جا کہ مجھے راستہ دکھائی دے، نور، کون سا راستہ چلنا ہے، اس کے اوپر مجھے فتح چاہیے، اس دن کے اوپر مجھے فتح چاہیے، میں ہار نہ جاؤں اپنے اس دن سے۔ اور ہر دن صبح کا سورج یہ کہتا ہے کہ اے بنی آدم، آج کے دن سے فائدہ اٹھا لو، اگر آج کا دن تمہاری زندگی سے چلا گیا تو میں تمہاری زندگی میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ کوئی واپس پلٹ کے لا سکتا ہے؟ کیا تھا کل 12 اپریل کو 2020؟ کوئی 19 میں جا سکتا ہے؟ کوئی 18 میں واپس جا سکتا ہے؟ کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ ہم سب آگے بڑھ رہے ہیں اور زندگی کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہم ایک پیر نہیں، پوری طرح دونوں پیر میرے قبر میں جا چکے ہیں۔ اب 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد کون یہ کہتا ہے کہ میں قبر سے دور ہوں؟ کتنی زندگی بچی ہے اب میری ہوش و حواس کی؟ اگر آپ دیکھیں زندگی کے آج کی عمروں کو تو 10 سال شاید 70 سال کی عمر میں ہم میں سے کوئی، یا 20 سال شاید، اور اس 20 سال میں کتنا، اور کوئی وہاں بھی 70 ہی تک پہنچ چکا ہوگا، تو پھر اس کے بعد کتنا بچا ہے اس کے پاس ہوش و حواس کی عمر؟ کون جانتا ہے؟ تو اس وقت جو کام ہے کرنے کا وہ یہ کہ اپنے دن کو روز فتح کیا جائے، اپنے دن کو اس دعا کے ساتھ شروع کیا جائے اور اس کی فکر میں رہا جائے کہ کہیں میں اس دن سے ہار نہ جاؤں، کہیں میں لوز نہ کر دوں اپنے اس دن کو، اس لیے کہ میری سانسیں گنی ہوئی ہیں اور میرے دن گنے ہوئے ہیں، اور جو چیز گنی ہوتی ہے نا اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ انلیمیٹڈ تو نہیں ملی ہوئی نا ہم کو سانسیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انلیمیٹڈ ہے مگر یہ انلیمیٹڈ نہیں ہے، یہ گنی ہوئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈیز شاید انلیمیٹڈ ہیں لیکن انلیمیٹڈ نہیں ہیں، یہ گنے ہوئے ہیں۔ تو پھر جو چیز گنی ہوئی ہے نا اس چیز کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور جس چیز کو ختم ہو جانا ہے افسوس یہ ہے کہ ہمیں تعداد بھی نہیں پتہ، ہمیں تعداد بھی نہیں پتہ۔ ہو سکتا ہے میری 4 ہی سانسیں بچی ہوں، ہو سکتا ہے میری زندگی میں 4 ہی دن بچا ہو، اور ہم کو آج پتہ نہیں ہے۔ وہ کامیاب ہو جائے گا جو اپنے دن کو ہر دن فتح کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے دن کو استعمال ہی کر لیتا ہے۔ ہم کیا ہے، کل پر ڈالتے جاتے ہیں اپنی ہر چیز کو، اپنے ہر کام کو، اپنی ہر اس نیکی کو جو آج ہم کر سکتے تھے لیکن ہم نے کہا کہ آج تو بس آرام تھوڑا سا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کل دیکھی جائے گی۔ آج تو صبح میں سو لیتے ہیں، کل فجر کی نماز پڑھیں گے، کل سے تہجد میں اٹھیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کی بہت بڑی خواہش ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ روز سو رہا ہو۔ تو پھر نشہ کیا سوار ہے میرے اوپر؟ نشہ کیا سوار ہے آپ کے اوپر؟ اس دنیا کا نشہ جو مجھے اس دن کو فتح کرنے نہیں دیتا، اور ہر دن میرا دوسرے سے ہے کہ ہر ایمان والے شخص کو کیا دیکھنا ہے کہ اس کا کل کا دن، آج کا دن کل سے بہتر ہو جائے، کل جتنی نیکی ہم نے کی تھی آج اس سے کچھ اور زیادہ کر جائیں، آج کچھ اور فوکس ہو جائیں آخرت کی طرف۔ کیوں فوکس ہو جائیں؟ اس لیے کہ ہم آج ہم کچھ اور قریب ہو گئے اپنے آخرت سے، اپنی قیامت سے، اپنی قبر سے۔ یہ ہے نا لیسن جو ہم کو اور آپ کو لینا ہے اس زندگی سے، یہی اسی فکر میں جینا ہے، اسی فکر میں مرنا ہے۔ تو میری فکر جو اپنی ذات کے لیے ہے وہ یہ کہ میں اپنے دن کو استعمال کر لوں اپنے ذات کے لیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کسی گروپ کے لیے میں نے اتنی محنت کی، کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں نے اتنا بڑا کام کر دیا، کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ اللہ ہی کا دیا ہوا ٹائم ہے، اللہ ہی کی دی ہوئی زندگی ہے، اور اگر اسے اللہ کے لیے لگاتے ہیں تو یہی اس کا سب سے بہترین استعمال ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی یہ کہے کہ جی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا ہوتا نہیں ہے، تو یہی ہے نا دنیا کے یہ دھوکے جو آنکھوں نے کے اوپر پٹی باندھ رکھی ہے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ اور حضرت علی کا وہ معقولہ ہر دن یاد آتا ہے ہم کو کہ ہر انسان سو رہے، اس دن جاگ جائیں گے جس دن کے آنکھ بند ہوگی، اس دن پتہ چل جائے گا کہ کرنے کا کام کیا تھا اور ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنی فکر کریں، لوگوں کی گمراہیوں میں اپنے آپ کو گھلانا اس طرح نہیں ہے کہ اپنی فکر سے نکل جائیں، یعنی اپنی فکر تو کچھ ہے نہیں، دوسروں کے غم میں، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ ہم جو ہے نا دوسروں کی فکروں میں سارا وقت
مسلمانوں کی غیبتیں کرتے اور ان کے جو ہے نا صوفوں پہ بیٹھ کے، اور اپنا کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہم کس حال میں ہیں، کہ ہم نے کہاں کہاں جو ہے نا تکلیفیں دے رکھی ہیں لوگوں کو، اور کہاں کہاں ہم اپنی ذمہ داریوں سے دور ہیں۔ تو یہ کام نہیں ہے۔ پہلی چیز اپنی فکر کی جائے گی، دوسری چیز دوسروں کی اصلاح کی فکر کی جائے گی، یہ تو ہمارا کام ہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے خطبے میں کہا کہ لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس کا مطلب غلط نہ لے لو، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگ جب بری باتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں نہیں روکیں گے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آ جائے۔ تو اللہ اکبر، اور کتنی ساری چیزیں ہم کو پتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کا اپنی رائے پر پھولنا عام نہ ہو جائے، اور اس وقت تک تم صرف اپنی اصلاح میں مشغول ہو جاؤ اور عام لوگوں کو چھوڑ دو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم بھلائی کا حکم اور برائی سے روکتے رہنا، یہاں تک کہ بخیلی کی پیروی اور خواہش نفس کی اتباع اور دنیا کی پسندیدگی اور ہر شخص کا اپنی رائے پر پھولنا عام نہ ہو جائے۔ لوگوں کو روکتے رہنا یہاں تک کہ یہ برائی بہت زیادہ ہو جائے، اس وقت تم صرف اپنی اصلاح میں مشغول ہو جاؤ اور عام لوگوں کو چھوڑ دو۔ یاد رکھو تمہارے پیچھے صبر کے دن آ رہے ہیں، اس وقت دین اسلام پر جمع رہنے والا ایسا ہوگا جیسے کوئی انگارے کو مٹھی میں لیے ہوئے ہو۔ اس وقت عمل کرنے والے کو مثل 50 شخصوں کے عمل کا اجر ملے گا۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ حدیث، سنیے گا۔ تم کو 50 شخصوں کے عمل کا اجر ملے گا، یعنی 50 لوگوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا جو بھی اچھے اعمال کرے گا۔ تو ایک روایت میں اور ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مثل 50 یعنی 50 لوگوں کے برابر لوگوں کے میں، تو یہ ان میں سے ان کے درمیان کا 50 لوگوں کا اجر یا ہمارے جیسے لوگوں کا 50 لوگوں کا اجر؟ جواب سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم میں سے ایک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب اس آیت کا مطلب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ وقت نہیں، آج تو تمہاری باتیں مان لی جاتی ہیں، لیکن ہاں ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ نیک باتیں کہنے اور بھلائی کا حکم کرنے والوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جائے گی۔ اور جو کوئی اس پوسٹ پر ہے نا وہ اس کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ یہ پوسٹ آپ کو ایسے ہی نہیں ملتی، جگر جب تک لہو لہار نہ ہو یہ پوسٹ آپ کو نہیں ملتا۔ تو بھلائی کا حکم کرنے والوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جائے گی اور اس کی بات قبول نہ کی جائے گی، اس وقت تم صرف اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جانا۔ لیکن ان تمام باتوں کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ صرف اپنے نفس کی اصلاح پہ لگ جانا ہے، ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نفس کی فکر کو بھول مت جانا، لوگوں کے غموں میں مبتلا مت ہو جانا اتنے کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ سب سے پہلے جو میری ذمہ داری ہے وہ اپنی ذات کو صحیح کرنے کی ہے، اور ہم نے آپ کو یہ بات سمجھا دیا کس طرح ہر دن فتح کرنا ہے ہم کو اور آپ کو، تبھی ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ ورنہ اگر بیکار کے کاموں میں، لا یعنی چیزوں میں اگر اپنے دن کو ضائع کریں گے نا، اور اللہ کا شکر ہے ہم جب یہ 5 گھنٹے اور 6 گھنٹے یہاں پہ میرے گزر جاتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ضائع نہیں ہوتے، کچھ وقت ضائع بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ دن کا ایک حصہ تو کم سے کم گیا نا اللہ کے ان باتوں کے ساتھ، اور آپ کا بھی گیا ماشاءاللہ، جو لوگ کہ میرے ساتھ یہاں پر شریک ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو کبھی بھی اپنے زیادہ دیے ہوئے ٹائم سے گھبرائے نہ، اکتائے نہ کہ نکت نے اتنی باتیں بنائی ہیں اور اتنا وقت ہمارا لے لیا، اور ہم سے تو 2 گھنٹے کی بات ہوئی تھی، اب تو ہم 2.5 گھنٹے کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں کبھی ہمیں 3 گھنٹے بھی باتیں سنائیں گی۔ کس کو دے رہے ہیں یہ وقت؟ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہیں جس سے اٹھنے والے کو، جس میں بیٹھنے والے کی سوائے مغفرت کے کوئی اور دوسری خوشخبری نہیں ہے۔ کیا ہم میں سے ہر کوئی کو مغفرت نہیں چاہیے؟ انشاءاللہ چاہیے۔ تو اس آیت کو لکھا جائے گا آج، جیسا کہ آیت آف دا ڈے کے حساب سے اپنے عمل کو دیکھا جائے گا، اور جیسا کہ ہم نے کہا ہم میں سے کون یہ کہتا ہے کہ میں نے کل کی آیت کو اور پرسوں کی آیت کو کہ نمازیں میری وقت پر ہونے لگی ہیں، میری نیت صبح میں جو ہے وہ بالکل ہر کام کے لیے بننے لگی ہے، اور میں ہر وضو میں خوشی کے ساتھ وضو کر رہی ہوں، میں ایک نماز سے دوسرے نماز کا انتظار کر رہی ہوں، میں
وضو کے بعد دعائیں پڑھ رہی ہوں، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ہر دن کا نیا سبق ہمیں پھر نئے سبق کی طرف اور پیچھے کے بھولنے کی طرف نہ لے کے جائے. اس لیے ہم نے کہا کہ اسٹیکی نوٹ کے اوپر یہ لکھیں، آج کی ڈیٹ لکھیں اور آیت نمبر لکھیں اور آیت لکھیں اور اس کو لگا دیں اپنے کہیں پر ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کی نظریں اس کے اوپر نظروں سے وہ گزرے اور آپ کو یاد رہے کہ الحمدللہ میں یہ کام کر رہی ہوں. اپنا محاسبہ کرو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اس سے پہلے کہ تم اللہ کے آگے اکاؤنٹیبل ہو. تو اپنا محاسبہ ہم کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے اتنا سیکھا ہے کیا ہم ان چیزوں کے اوپر. ہم کہتے ہیں اگر 150 لوگوں کی نمازیں ٹھیک ہو گئیں، اور بعد میں سکینت پر تو ماشاءاللہ اور بھی لوگ موجود ہیں، لیکن اس وقت ہم اسی تعداد کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت کے حاضر ہے اور سنتا ہے الحمدللہ. تو کیا ہم کامیاب نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ؟ تو یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہر 150 میں سے آنے والا ایک فرد اپنے لیے سنے گا کہ قرآن میرے لیے ہے، یہ ساری باتیں میرے لیے ہیں اور اس کتاب کے اندر کامیابی میرے لیے چھپی پڑی ہے. کسی دوسرے کے بتانے والے کی محض باتوں کو سن لینا اور گزر جانا یہ مقصد نہیں ہوتا کسی بھی قرآن کے پڑھنے والے طالب علم کا. قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی، اس کا کریکٹر ان تمام چیزوں کے اوپر آ رہی ہوتی ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے سننے پڑھنے کو اور تمام چیزوں کو اس طرح بنائیں کہ ہم اس سے سیکھتے بھی چلے جائیں اور اپنی کمزوریوں کو لکھتے جائیں کہ ہم نے کہاں کون سی غلطی کی ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے ہم چلتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سورۃ المائدہ کو مکمل کریں گے. آپ لوگ میرا ساتھ دیجیے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، ہم لوگ اس وقت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے اوپر ہیں، 106، اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گنہگاروں میں شمار ہوں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی جو ہے زیادتی یعنی کوئی بڑھایا نہیں ہے کچھ بھی. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کرتا ہے. آپ دیکھیں دین اسلام کا یہ مزاج ہے کہ ہر امپورٹنٹ کام کے لیے گواہوں کی گواہی کے ساتھ ہی اس کام کو کرنے کا کہا گیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، پہلی بات. اور گواہی سچی دینے کی ہمیں بات کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو. صحابہ نے کہا کہ آپ نے اتنی دفعہ کہی یہ بات کہ ہمارا دل چاہا کہ اب اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. ہم نے سن لی، ہم نے سمجھ لیا، لیکن یہ جھوٹی گواہی اتنی بڑی نقصان دہ چیز ہے انسان کے لیے. آج دنیا میں جھوٹی گواہیوں کا بازار گرم ہے. ہر کوئی دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے یا کوئی اور فائدہ اٹھانے کے لیے وہ کسی کو اٹھا لے جاتے ہیں. فیملیز میں یہ ہوتا ہے، رشتہ داریوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی اپنا فیوریبل آدمی کے لیے جھوٹی گواہی، جھوٹی بات کہنے کو تیار ہو جاتا ہے. بعض اوقات بعض لوگوں کو خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے کرتے ہیں، بعض اوقات کسی کو فیور دینا ہوتا ہے. اور ہم سورہ مائدہ میں ہی پڑھائے ہیں کہ انصاف کے گواہ بنو. اگر تو انصاف کی گواہی، یا شاید سورہ نساء میں تھی آیت کہ چاہے اس کی عزت تمہاری اپنی ذات کے اوپر ہی کیوں نہ پڑے. تو ہمیں تو ایسا بنایا گیا، ہمارا کیریکٹر تو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی مسلمان ہے تو اس کا ایمان والا اور مسلمان ہونا پوری دنیا کے لیے یہ دلیل بن جائے کہ یہ کبھی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. مگر اب کیا ہے تماشا، آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، تو پھر ہم مجرم ہوئے نا.
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 109 پر ہیں، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں یعنی اپنے جو ہے گہوارے میں یعنی اپنے پالنے میں بھی لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو مادرزاد یعنی جو بورن ہوتے تھے بلائنڈ، اس اندھے کو بھی اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس ایسی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ اس میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں تو جادوگری کے سوا کچھ نہیں ہیں، تو میں نے تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ اور یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر مائدہ یہ والی یہ آیت ہے جس سے کہ اس سورہ کا نام رکھا گیا، اور مائدہ کا مطلب دسترخوان ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے، سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا ہے جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان پر نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، آیت نمبر 118، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر اس پورے رکوع سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ ایون عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں کے ذریعے شرک کیا جاتا ہے ان کی پوچھ ہو جائے گی۔ یہ بیچارے ہمارے جتنے، اللہ رب العالمین سب کے درجات کو بلند کرے، یہ جتنے بڑے بزرگ ہمارے اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کی قبروں پر آج چادریں چڑھا کر ان کو بڑا بنایا جاتا ہے، یہ ساروں کی جانیں ان چاہنے والوں نے مصیبت میں ڈال رکھی ہے کہ جب اللہ رب العالمین ان سے پوچھ لے گا اس دن کہ کیا تم نے یہ کہا تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا یہ بات کہ تم کو اللہ کی بادشاہت میں کوئی حصہ اور حق شامل ہے، یہ بات ان سے بھی پوچھی جائے گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے محض جواب دینے کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہی ہیں کہ ایسا ہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کہ ان کا اللہ رب العالمین کے معاملے میں کوئی شرک پیدا ہو جائے۔ لیکن جب بعد کے لوگوں نے یہ شرک کیا تو اس کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں آتی۔ تو بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کوئی آج بھی شرک میں مبتلا ہے اور ان بزرگوں کو لے کے شرک کیا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ان بزرگوں کو ہم فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان بزرگوں کو ہم مشکل میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو بری ہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ کیا جائے۔ اسی طرح یہ جو آیت ہے جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تھی، اس آیت کے بارے میں ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی جو عظمت ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے
کہ جس میں کہ پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اللہ کے اس آیت کی تلاوت فرماتے رہے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھی اور صبح تک ایک ہی آیت کی تلاوت فرماتے رہے، اسی کو رکوع میں، اسی کو سجدے میں پڑھتے رہے، اور وہ آیت یہی ہے۔ صبح کو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آج کی رات تو آپ نے اسی ایک آیت میں گزاری، رکوع میں بھی اسی کی تلاوت رہی اور سجدے میں بھی آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا، پس میری یہ شفاعت ہر موحد شخص کے لیے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور موحد سے مراد یہ ہے کہ جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، ہے نا، توحید والا ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس آیت کی تلاوت کی، پھر ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ اے میرے رب، میری امت اور میری امت، اور آپ رونے لگے۔ کسی نے کہا تھا، واٹس ایپ پر ایک آیا تھا کہ ہمارے نبی کی حالت ہم اپنی امت کے لیے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی راتیں آنسوؤں میں گزرتی تھیں ہمارے لیے، ہے نا، آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، آپ کے گناہ تو سارے معاف ہو چکے تھے، ہمارے لیے روتے رہے، اور آپ کی آنکھیں اس وجہ سے جو ہے وہ سوجی نہیں کہ آپ اپنی امت کے لیے روتے رہے، اور اس امت کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں سونے کی زیادتی کی وجہ سے، ہمارے نبی کی سوجی نہیں رونے کی زیادتی کی وجہ سے، اور اس امت کی سوجی ہیں سونے کی زیادتی کی وجہ سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس محبت کا کیا جواب دیں گے اپنے نبی کو، جب کہ میرے لیے وہ رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ میری امت اور میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہیں سب کچھ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے جاؤ، اپنی امت کے لیے، یعنی کیوں رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اپنی امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ کہہ دو کہ ہم آپ کو اور آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ بالکل رنجیدہ نہ ہوں۔ مسند احمد میں ایک حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہی نہیں، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ آج آپ آئیں گے ہی نہیں، پھر آپ تشریف لائے اور آتے ہی سجدے میں گر پڑے۔ اتنی دیر لگ گئی کہ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ اور یہ ایک اور حدیث ہم اسی طرح کی سن چکے ہیں، جب حضرت عائشہ رات کا واقعہ بتاتی ہیں کہ آپ اتنی دیر تک سجدے میں رہے کہ مجھے یہ خوف ہو گیا کہ کہیں آپ کی روح ہی نہ پرواز کر گئی ہو سجدے کی حالت میں۔ اب یہ آپ دیکھیں مسجد نبوی کا واقعہ ہے، تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں آپ نے سر اٹھایا اور فرمانے لگے کہ مجھ سے میرے رب عز و جل نے میری امت کے بارے میں دریافت فرمایا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ میں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ وہ تیری مخلوق ہے، وہ سب تیرے بندے ہیں اور تیرے غلام ہیں، تجھے اختیار ہے۔ پھر مجھ سے دوبارہ میرے اللہ نے دریافت کیا تو فرمایا، میں نے پھر بھی یہی جواب دیا، تو مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں کبھی شرمندہ نہ کروں گا۔ سنو، مجھے میرے رب نے خوشخبری دی ہے کہ سب سے پہلے میری امت میں سے میرے ساتھ 70,000 شخص جنت میں جائیں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور ان سب پر حساب کتاب مطلقاً نہیں۔ پھر میری طرف پیغام بھیجا میرے حبیب نے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ میں نے اس قاصد سے کہا کہ جو میں مانگوں مجھے ملے گا؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، اسی لیے تو مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ چنانچہ میرے رب نے بہت کچھ عطا فرمایا، میں یہ سب کچھ فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، مجھے میرے رب نے بالکل بخش دیا، اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے، حالانکہ زندہ سلامت چل پھر رہا ہوں۔ مجھے میرے رب نے یہ بھی عطا فرمایا کہ میری تمام امت قحط سالی کی وجہ سے بھوک کے مارے ہلاک نہ ہوگی، اور نہ سب کے سب مغلوب ہو جائیں گے۔ مجھے میرے رب نے حوض کوثر دیا ہے، اور وہ جنت کی ایک نہر ہے جو میرے حوض میں بہہ رہی ہے۔ مجھے اس نے عزت، مدد اور روب دیا ہے جو امتیوں کے آگے آگے مہینے بھر کی راہ پر چلتا ہے۔ تمام نبیوں میں سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، اور میری امت کے لیے غنیمت کا مال حلال اور طیب کر دیا گیا۔ سختیاں جو پہلو میں تھیں وہ ہم پر سے ہٹا دی گئیں، اور ہمارے دین میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں رکھی گئی۔ تو یہ ہے اس آیت کی عظمت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام بلکہ ہمارے نبی نے بھی اس آیت کے ذریعے ہمارے لیے اللہ سے رحمتیں مانگی ہیں اور بخششیں مانگی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اتنی سمجھ عطا کر دے، اتنا فہم اور اتنی بصیرت عطا کر دے، اور دلوں کے اندر وہ توفیق عطا کر دے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم اپنے چھوٹے احسانوں کو بھی یاد رکھیں،
اور یہ امت تو اپنے بڑے بڑے احسانوں کو بھی، کہ اللہ کا کیا احسان ہے میرے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا احسان ہے میرے اوپر، ہم تو یہ بھی بھول کے بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال ایک ایسے حساس دل والے انسان بنتے ہیں، ایک ایسی امت بنتے ہیں کہ جس کے دل میں یہ سارے احسانات اور سارے احساسات زندہ ہیں، جو اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ بصیرت اور یہ توفیق عطا کرے، ہمارے دلوں کو یہ سب کچھ احساسات کے ساتھ ہمیشہ لبریز رکھے۔ ہوتا یہ ہے ہم پڑھتے ہیں، ہمارے دل بھر جاتے ہیں، ہماری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں کہ یا اللہ اس دن کیا ہوگا جب ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یا اللہ اس دن کیا ہوگا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا وہ ذمہ داری ہم نے ادا کی جو ہمارے کندھوں پہ ڈالی گئی، کیا ہم اس کتاب کا، اس قرآن کا حق ادا کر سکے کہ جو اللہ کی رحمت اور اللہ کی جو ہے محبت کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ کی رحمتوں میں جگہ پائے، اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو کبھی بھی احسان فراموش بندوں کے صف میں نہ ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ہم ان محسنین میں ہوں کہ جن کے لیے یہ کہا گیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، خوبصورتی کے سوا، خوبصورتی کا بدلہ خوبصورتی کے سوا اور احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے، اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ہم اس پڑھنے پڑھانے کو اپنے سیکھنے اور اپنے عمل میں لانے والے بن جائیں انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ ہم میں سے ہر کسی کا آنا اور بیٹھنا سننا اللہ قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب میں سے جو بھی تکلیف میں ہیں، بیمار ہے، اور خاص طور پر اس وقت جو پوری انسانیت بیمار ہے، اللہ سبوں کی حفاظت یا اللہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے یا اللہ۔ کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو بس اتنا کافی ہے آپ کی اس بادشاہت میں کہ کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے چیزیں یا اللہ۔ یا اللہ ہم سمجھ گئے کہ ہم یہ سب کچھ ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے یا اللہ۔ یا رب العالمین اے اللہ، بے شک ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، جو ہم نے پہلے کیے، جو ہم نے بعد میں کیے اللہ، جو ہم نے جان بوجھ کے کیے اللہ۔ اے اللہ ہم اپنے تمام کمی کوتاہیوں سے آپ کے معافی مانگتے ہیں اللہ۔ اس مجلس کا اجر جو بخشش کی شکل میں ہے اللہ، ہم سب کے لیے اللہ بخشش طلب کرتے ہیں اللہ، ہم سب کو معاف کیے اور مغفرت کیے بغیر نہ اٹھانا یا اللہ۔ ہم اس طرح یہاں سے اٹھیں کہ ہماری مغفرت ہو چکی ہو یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم اپنے آنے والے دنوں کو یا اللہ سمجھ کے گن گن کے اور حفاظت کے ساتھ خرچ کریں یا اللہ۔ یا اللہ ہم اپنی سانسوں کو حفاظت کے ساتھ خرچ کریں یا اللہ، ہم سب کو بے معنی اور لا یعنی کاموں سے بچا کے کام کے کاموں میں لگنے والا بنا دیجیے یا غفور الرحیم۔ یا اللہ ہم میں سے جس کی بھی جو تکلیف ہے اللہ، ہر تکلیف کو دور کر دیجیے یا اللہ، ہمارے لیے اس زندگی کو آسان کر دیجیے اللہ، ہم سب کا حسن خاتمہ کیجیے اللہ، ہم سب کو ناگہانی اور وبائی موتوں سے بچائیے یا اللہ۔ یا اللہ جو لوگ اس آزمائش میں ہیں اللہ، ان کو اپنی بہترین مدد کے ساتھ اس آزمائش سے نکال دیجیے یا اللہ۔ یا رب العالمین ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے، اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنائیے۔ اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا اور یہاں تک پہنچایا، ہمارے والدین کی بھی تربیت کو اور ہمارے استادوں کی بھی تربیت کو یا اللہ، ان سبوں کا اس احسان کو یا اللہ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہماری زندگیوں کے اوپر اے اللہ یا رب العالمین، یا اللہ ان سب کو یا اللہ بڑھا چڑھا کے اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے یا اللہ، ہمارے نبی کو مقام محمود عطا کیجیے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ۔ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں یا اللہ۔ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا اللہ۔ ہمیں موت نہ مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو یا اللہ۔ ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی معاف کر دیجیے یا اللہ، ہمارے کنبے کو بھی، ہمارے رشتہ داروں کو بھی، ہمارے سسرالی، ہمارے مائکے، ہر اللہ سب کسی کو جو آپ کے پاس پہنچ گئے، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارے ساس سسر کو بھی معاف کر دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں کو معاف کر دیجیے، اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے اللہ۔ جو لوگ کے چلے گئے ہیں آپ کے پاس، آپ کی رحمتوں میں جگہ دیجیے یا اللہ۔ ایمان والوں کو اور جو لوگ کے زندہ ہیں ان کو ہدایت دیجیے یا اللہ۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ فاطر السماوات انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔
آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب لوگ اپنی دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔